السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، اللہ رب ذوالجلال کی ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے. اللہ رب ذوالجلال کی ذات ہے جس نے زمین میں دانے کے بونے سے پودے کا نکالنے والا ہے. اللہ رب ذوالجلال کی ذات ہی ہے جو ہواؤں کا چلانے والا ہے. اللہ رب ذوالجلال کی ذات ہی ہے جو پہاڑوں کو زمین کے ہلنے سے اور اس کے حرکت کرنے سے روکنے والا ہے. اللہ رب ذوالجلال کی ذات ہی ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. اگر کوئی بندہ پریشان ہو جاتا ہے، کہیں پھنس جاتا ہے، دشمنوں کے درمیان میں گھر جاتا ہے، تو ان کے درمیان سے صحیح سلامت بچانے والی ذات اللہ کی ہے. اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے، بیمار ہونے کے بعد شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے. سب کچھ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اس سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے. تجارت میں نفع دینے والی ذات بھی وہی ہے، اور تجارت میں نقصان اگر ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ ہی کے طرف سے ہے. سب کچھ اللہ ہی کے طرف سے ہے، یہ یقین ہمارے دلوں میں ہمیشہ رہنا چاہیے، اس میں کبھی کمی نہیں آنا چاہیے. چونکہ اس وقت آپ حضرات دیکھ رہے ہیں یہ جو کرونا کی وبا ہے، اس وبا کی وجہ سے پورے عالم میں 80 پر 5 لاکھ لوگ سے زیادہ متاثر ہو چکے ہیں، اور ہماری اس ریاست میں بھی 8,000 کے قریب لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں، اور صرف ہماری ریاست میں 114 اموات ہوئی ہیں. یہ جو کرونا ہے اس کی وجہ سے اتنا ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن احتیاط کیے بغیر رہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایمانی تقاضا یہ ہے کہ ہم احتیاط کریں، اللہ کی ذات پہ ہم بھروسہ کریں. اگر کوئی شخص اس وبا میں متاثر ہو گیا ہے، اس سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پڑوس میں اگر کوئی شخص متاثر ہو گیا کرونا سے، ہم اس سے نفرت کرنے لگیں، ان کے پورے رشتہ داروں سے ہم نے ملنا جھلنا چھوڑ دیا، ان سے بات چیت چھوڑ دیا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. ہاں، احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، یہ اس حد تک ہم کو احتیاط کرنا ہے، لیکن حد سے زیادہ ہم اس میں آگے بڑھ جائیں، جو اس سے متاثر ہو جائے، اس سے ہم نفرت کرنا شروع کر دیں. اللہ رب ذوالجلال ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے. جی ہاں، یہ وبا ابھی زوروں پہ ہے. شروع میں تو بہت کم تھی، آج ہمارے اس ملک میں بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. پہلے ہماری ڈاکٹرز بتا رہے تھے کہ چیک نہیں کیا جاتا تو پتہ نہیں چل رہا تھا. اب روزانہ 8,000 ہماری ریاست کی بات کر رہا ہوں، 15,000 تک چیک کیا جا سکتا ہے، اتنی سہولت ہو چکی ہے. لیکن زیادہ جیسے ہی چیک کیا جا رہا ہے اور لوگوں کا ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، تو جب جا کے پتہ چل رہا ہے کہ اس وبا سے کئی ایک لوگ متاثر ہو چکے ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے، ابھی یہاں آنے سے آدھا 1 گھنٹہ پہلے ہمارے شہر کے ایک عالم دین نے مجھے فون کیا.
حضرت میرے بھائی کا انتقال ہو گیا. کیا کریں، 4 دن پہلے صرف سانس میں لینے کی تکلیف ہوئی تھی. صرف 4 دن پہلے. اس سے پہلے تو بہت اچھے تھے، بہت صحت مند تھے، مجھ سے چھوٹے بھائی. کسی ہاسپٹل میں لینے کے لیے میرے بھائی کو تیار نہیں ہوئے. جب تک کہ کووڈ-19 کا ٹیسٹ کا رزلٹ نہ آ جائے ہم کسی ہاسپٹل میں لینے کے لیے تیار نہیں. اب وینٹیلیٹر پہ لگا کے کبھی یہ ہاسپٹل کی چکر تو کبھی اس ہاسپٹل کی چکر، کہیں لینے کے لیے تیار نہیں. کیا ہوا؟ آخر کار اس دنیا سے کوچ کر گئے، انتقال کر گئے. اب ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کے علاوہ کچھ اور کر نہیں سکتے. میں نے دیکھا ہے میرے شیخ، میرے رہنما حضرت مولانا ریاض الرحمان صاحب علیہ الرحمہ کو منی پال کے بیڈ پہ حضرت پڑے تھے. ہاں، ایسی طبیعت حضرت کی ہو چکی تھی، 90/9 کی بات کر رہا ہوں. بالکل حضرت ایسا لگ رہا تھا کہ آخری سانسیں لے رہے ہیں. بستر پہ پڑے ہیں، سانس بڑی بڑی لے رہے ہیں، نہ بات کیا جا سک رہا ہے حضرت سے. ایسی حالت تھی. اللہ رب ذوالجلال نے مصلیان جامع مسجد کی اور اللہ کے نیک بندوں کی دعا کو حضرت کے حق میں ایسا قبول کیا کہ اس کے بعد ایک لمبی زندگی حضرت نے گزاری. زندگی دینے والی ذات اللہ کی، بچانے والی ذات اللہ کی. احتیاط کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. حضرت کے دونوں کڈنیاں خراب، بستر پہ پڑے ہیں. ایسا لگ رہا تھا کہ اب چلے جائیں گے، لیکن اللہ رب ذوالجلال نے حضرت کو ایک نئی زندگی دی، ایک لمبی عمر ہمارے ساتھ آپ نے گزاری اور اس کے بعد تشریف لے گئے. اس لیے نہ تو ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ گھبرانے کی ضرورت ہے، احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم احتیاط کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ہم اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھ سکیں گے اور اپنے دوسرے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو اور پڑوسیوں کو بھی محفوظ رکھ سکیں گے. ہمارے شہر کے پولیس کمشنر صاحب انشاءاللہ ہماری آج کی اس جمعہ میں تشریف لانے والے ہیں. آج سے انشاءاللہ وہ بھی گفتگو کریں گے. ہماری مسجد میں اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ٹرسٹ نے یہاں آنے کے لیے پورے احتیاطی تدابیر کا انتظام کیا ہے. ٹنل کا بھی انتظام ہے اور اسکیننگ کا بھی انتظام، ٹیمپریچر چیک کرنے کا، اور اسی طرح ہاتھوں کو سینیٹائزر سے پاک کرنے کا. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ٹرسٹ کے احباب نے معلوم کیا کہ وہ سینیٹائزر جو آرگینک ہو اور ایسے ہی وہ سینیٹائزر جو الکوحل سے فری ہو، اس کو انہوں نے تلاش کر کے یہاں مصلیان جامع مسجد کے لیے انتظام کیا ہے، جس سے ماشاءاللہ آپ اپنے ہاتھوں کو پاک و صاف کر کے یہاں تشریف لاتے ہیں. جس فرش پہ آپ بیٹھے ہیں ہر دن میں 1 سے 2 دفعے ماشاءاللہ اس کو پاک و صاف کر کے نماز پڑھنے کے لیے یہاں انتظام کیا جا رہا ہے. یہ صرف نیچے کا حصہ نہیں ہے، اوپر کی بالائی منزلیں، فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور اور اس کے اوپر کا حصہ، یہ پورا پاک و صاف کر کے مصلیان جامع مسجد کے لیے نماز پڑھنے کا نظم کیا جا رہا ہے. جی ہاں، کوشش جتنی کر سکتے ہیں ٹرسٹ کے ذمہ دار یہ پوری کوشش کر رہے ہیں. اللہ سے دعا مانگنے کی بھی جگہ یہی ہے. ہم دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں مانگیں گے. وہی رب ہے جس نے میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمایا. وہی میرا رب ہے جس نے حضرت ایوب علیہ السلام کی حفاظت فرمایا. وہی میرا رب ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا دینے والی آگ سے حفاظت فرمایا تھا. وہی میرا رب ہے جس نے حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری چلنے کے باوجود کٹنے سے بچا کے رکھا تھا. وہی میرا رب ہے جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں لے جا کر رکھنے کے باوجود مچھلی کی غذا بننے سے محفوظ رکھ کر پھر دوبارہ سمندر کے ساحل پر لا کر کھڑا کرنے والا میرا رب ہے. وہی اللہ ہے، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے.
ہم اللہ کی ذات پہ پورا بھروسہ رکھیں۔ ہاں میرے نبی نے دعا کرنے کا طریقہ سکھایا۔ کیا ضرورت تھی آپ کو؟ آپ تو بخشائے تھے، آپ کو دعا مانگنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ نے امت کو سکھایا، رات کی تنہائی میں اٹھو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ تمہاری ان آنکھوں سے آنسو نکلنا چاہیے، ٹپ ٹپ آنسو پڑنا چاہیے، اللہ کی ذات سے مانگنا چاہیے۔ وہی اللہ ہے جو ہماری ان بیماریوں کو دور کرنے والا ہے، وہی اللہ ہے ان بیماریوں سے محفوظ رکھنے والا ہے۔ اگر آج بھی ہم مست رہیں، ہوٹلوں میں جائیں، چائے پیتے رہیں، گلی کوچوں میں پھرتے رہیں، بازاروں میں پھرتے رہیں، مالوں کی چکر لگاتے رہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، ہم کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ جی ہاں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ رات دیر تک ہوٹلوں میں کھڑتے رہیں اور وہاں گپ شپ کرتے رہیں، یہ ہمارا اسلام نہیں ہے۔ آپ جلدی سے عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر سو جائیں۔ سونے کے بعد آپ رات کے وقت، تہجد کے وقت اپنے لیے بھی دعا کریں، آپ اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں، پوری انسانیت کے لیے دعا کریں۔ اس وقت دعا کرنے کا وقت ہے۔ کب وقت آئے گا نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے۔ ہم تو آیت پڑھتے ہیں، الذی خلق الموت والحیاء لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اور زندگی کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں ہم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے، ہم میں سے کون اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھنے والا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال آزمانا چاہتے ہیں۔ میں بڑے ہی ادب کے ساتھ آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے وہ بھائی جو اس وبا میں متاثر ہو کر تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، ارے عجیب سی حالت ہے، نہ ڈاکٹر ان کے قریب جانے کے لیے تیار ہے، نہ نرس ان کے قریب جانے کے لیے تیار ہے، نہ بیٹا اس کے قریب جانے کے لیے تیار ہے۔ ذرا دیکھیں جو دفن کیا جا رہا ہے، پورا لباس پہن کے 5 افراد جا کے نماز جنازہ ادا کر رہے ہیں۔ ان حالات میں اگر اب بھی ہم نہ سنبھلیں، اگر اب بھی ہم احتیاط نہ کریں، کب ہم احتیاط کریں گے؟ ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ رب ذوالجلال ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ جی ہاں، ہمارے شہر کے پولیس کمشنر صاحب تشریف لا رہے ہیں، چونکہ جہاں آپ بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے رہیں، کوئی سامنے آ کے اکٹھا نہ ہو جائے۔ جو نشان لگایا گیا ہے بیٹھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، اسی جگہ بیٹھے رہیں اور ساری باتیں سنیں۔ ہمارے آنے والے مہمان کی ان کو عزت دیں، یہ ہمارا ملی اور دینی فریضہ ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم اوپر سے بھی نیچے آ جائیں اور یہاں سب اکٹھا ہو جائیں، جمع ہو جائیں، کوئی کھڑے ہونے کی فضا نہ بنائے، کوئی قریب آنے کی فضا نہ بنائے، بلکہ جہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے رہیں اور بات کو سننے کی کوشش کریں، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ ہماری مسجدوں میں جی ہاں ہم بے ترتیبی کے ساتھ کام کرنے والے مسلمان نہیں ہیں۔ ہم اپنے امام کی اور اپنے بڑوں کی اور ہمارے ذمہ داروں کی بات ماننے والے ہیں، سننے والے ہیں۔ انہوں نے نشان لگایا ہے، وہیں کھڑے ہو کے ہم نماز ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہہ دیا کہ آگے نہ آئیں، ہم آگے نہیں آئیں گے، ہم اس پر عمل کریں گے۔ اللہ کرے کہ ہماری ان باتوں کو آپ سمجھ کر یہاں سے تشریف لے جائیں اور دوسرے احباب تک بھی میری ان باتوں کو آپ پہنچائیں، کیونکہ ہاتھ ملنے کی ہماری عادت سی بن گئی ہے، نکاح بھی ہوتے ہیں تو گلے لگانے کی بھی عادت سی بن گئی ہے، مجبور ہیں۔ اب میں جتنی بھی بات کہتا ہوں ہمارے احباب بہت ہی ادب کے ساتھ ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں، میں کیسے سمجھاؤں؟ ان وباؤں کے دنوں میں ہاتھ کا نہ ملنا ہی سنت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پرہیز فرمایا ہے، یہ ایمانی تقاضا ہے، اس لیے آپ ہر ایک سے جا کے ہاتھ نہ ملائیں۔ جی ہاں، سلام کر لیں کافی ہو جائے گا، لیکن گلے لگانا، مصافحہ کرنا آج کے ان دنوں کے حساب سے مناسب عمل نہیں ہے، اس لیے پرہیز کر لیں۔ اللہ کرے کہ وقت جلد سے جلد آ جائے
پھر ہم ایک دوسرے سے گلے بھی لگائیں، ہم ایک دوسرے سے مصافحہ بھی کریں، ہم ایک دوسرے کے گھر دعوت کے لیے بھی جائیں۔ جی ہاں، ہماری آن بان شان پھر دوبارہ جاری و ساری ہو جائے جب تک یہ وبا کے ایام ختم ہو جائیں۔ پہلے تو یہ ہماری مسجدیں بھی ویران تھی، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے کہ مسجدیں بھی آباد ہو گئی ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ مسجدیں بھی مصلیوں سے اس وقت ماشاءاللہ بھری ہوئی ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا آپ لحاظ رکھ کر نمازوں کا اہتمام کریں، اور وضو بھی اپنے گھروں سے کر مساجد کو تشریف لے آئیں، اور اپنی قضائے حاجت ضرورت کو بھی گھروں سے کر کے آپ یہاں تشریف لے آئیں۔ وقت ضرورت اگر پیش آ جائے تو ایسی صورت میں، ایمرجنسی کی صورت میں یہاں بھی کھلا رکھا گیا ہے، بند نہیں کیا گیا ہے۔ آپ اگر بہت زیادہ ایمرجنسی ہو تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، اور وضو کے لیے بھی باہر کے نل وہاں جو لگے ہوئے ہیں اس کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ وقت ایمرجنسی کی صورت میں اگر کہیں سے آپ کا وضو چھوٹ گیا، اب کیا کریں؟ تو وضو کرنے کے لیے یہاں ہے، آپ وضو کر کے آ جائیں۔ اللہ رب ذوالجلال آپ میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، آپ کی اولاد کی حفاظت فرمائے، آپ کے گھر والوں کی حفاظت فرمائے، آپ کے پڑوسیوں کی حفاظت فرمائے۔ اس مشکل وقت میں جہاں تاجر بھی پریشان، جہاں ملازمت کرنے والا بھی پریشان، ہر ایک اس وقت پریشان حال ہے۔ سب کی تنخواہوں میں بھی کٹوتی کی بات ہو رہی ہے، اور ماشاءاللہ تاجروں کی تجارت میں بھی بہت نقصان سے چل رہا ہے۔ اس کے باوجود اللہ کا شکر ہے کہ بند مٹھیاں ہماری ان چادروں میں آپ ڈالتے ہوئے جا رہے ہیں۔ گزشتہ جمعہ جب میں نے آپ سے اعلان کیا، اللہ کا شکر ہے جتنی آپ کی طاقت تھی اس سے کہیں زیادہ یہاں ہماری ان چادروں میں آپ ڈال کر تشریف لے گئے ہیں۔ یہ جو سارے کام ہیں، ہم رہیں نہ رہیں، ایک نہ ایک دن ہم میں سے ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہی ہے، لیکن ہمارا یہ کیا ہوا خیرات باقی رہ جائے گا۔ اللہ اسے ہمارے لیے آخرت میں اجر و ثواب کے لیے بنائیں گے۔ اللہ ہماری ان ساری کوششوں کو، صدقہ و خیرات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ سے میری گزارش ہے جتنا ہو سکے، اس لیے کہ اس مشکل وقت میں میں آپ سے بہت زیادہ بھی نہیں کہوں گا، لیکن گزارش کرنا چاہوں گا کہ جہاں آپ ہم اپنے گھر والوں کے لیے جتنی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح اس ادارے کے لیے بھی آپ جتنا ہو سکے بند مٹھیاں کوشش کریں اور چادروں میں ڈالتے ہوئے جائیں۔ اللہ رب ذوالجلال ہمارے دینے کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔